الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، کہ دونوں جہاں میں ہم کو ہے آسرا غوث اعظم کا۔ معزز خواتین و حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کے حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسے آج اپنے تقریر کا عنوان بنایا۔ تقریر کو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ یعنی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ عام طور پہ کئی سارے لوگوں کو اس تعلق سے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ایسا ماننا دوسروں کے لیے شرک ہے، صرف اللہ عز و جل ہی کو قدرت و طاقت ہے۔ لیکن آپ کے سامنے بات واضح ہے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اسے وہ قدرت و طاقت ہے کہ وہ ہر چیز، ہر خوبی، ہر کمال جس کے اندر ہے وہ اس میں موجود ہے، اور ان چیزوں کی اس کے اندر قدرت و طاقت نہیں کہ جو گرے ہوئے اور ان کاموں میں یہ معاملہ ہی نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے تعلق سے ہو سکیں، جیسا کہ جھوٹ وغیرہ عیب والے کام یہ اللہ عز و جل کے تحت قدرت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے ہر وہ کام جس میں خوبی ہو، جس میں بڑائی ہو، جس میں بھلائی ہو، جس میں جو ہے ایک بہترین جس کو کام سمجھا جائے، ایسے ہر کام پر اللہ عز و جل کیا ہے، یہ قادر ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں اللہ عز و جل ہی ہے جو اپنے بندوں کو کرامتوں سے بھی نوازتا ہے۔ کرامت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ، نیک اور صالح بندہ، جو ولی کامل ہو، وہ جو ہے اللہ عز و جل کی عطا سے ایسا کام کرے جس کام کو کرنے کی عام لوگوں میں طاقت نہ ہو، جس سے سب لوگ عاجز ہوں، اگر وہ کام وہ بندہ کر دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جیسا کہ مردے کو زندہ کر دینا اور کسی کو شفا دے دینا، اندھے کو آنکھیں عطا فرما دینا، ایسا کام اگر کوئی مرد صالح کرتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہی سے ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی کرامت دکھائیں۔ جب موقع ہوتا، اللہ کی طرف سے اذن ہوتا اور وقت کی ضرورت ہوتی کہ جہاں پر دین کی سربلندی مقصود ہو اور لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوں، تو ایسے موقع پر اولیاء کرام سے کرامتوں کا صدور ہوا ہے، جو امت مسلمہ میں بہت مشہور ہے، اور جن میں پیران پیر روشن ضمیر الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو تواتر کو پہنچ چکی ہیں، جس کا انکار یہ جو ہے ناممکن ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو اسی ضمن میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مہینے کی مناسبت سے ایک آپ کی کرامت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آج حاضر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بغور اس کو سماعت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جسے تذکرۃ الاولیاء میں بھی ذکر کیا گیا، بہجت الاسرار شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ ایسی جگہ سے گزر ہو رہا تھا جہاں پر ایک نصرانی اور ایک مسلمان کی بحث چل رہی تھی۔ دونوں میں بحث کا موضوع یہ تھا کہ عیسائی یہ کہتا تھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ عز و جل نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لہٰذا جو ہے ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ تو جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کانوں میں وہ بات پہنچی تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے شخص، تو کس حساب سے کہہ سکتا ہے؟ کیا تجھے ہمارے نبی کی شان معلوم نہیں ہے؟ چل چھوڑ، وہ تو میرے نبی ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، میں ان کے امت میں ان کے غلاموں کے غلاموں میں سے ہوں، تو مجھے بتا کہ کس مردے کو زندہ کرنا ہے، میں تجھے مردے کو زندہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو وہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ ایسا شخص تھا جس کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کے پورے قبیلے میں عیسائیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,00,000 سے زائد یا جو ہے 3,00,000 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ 500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ جو ہے اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ وہاں کا وہ پادری تھا، وہ عالم تھا، ان عیسائیوں کا عالم تھا۔
تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ایک قبرستان کی طرف چل پڑے۔ جب قبرستان پہنچے تو اس عیسائی سے کہا کہ بتا کس قبر کے مردے کو زندہ کرنا ہے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ واقعی اگر تم کسی قبر کے مردے کو زندہ کر سکتے ہو۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا، لیکن اس کے تعلق سے ایک بات ہے، اگر میں نے زندہ کر لیا تو میری غلامی نہ کرنا، میرے لیے عمر بھر کی غلامی اختیار نہ کرنا، بس صرف ایک کام یہ کرنا کہ بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ تو معزز سامعین کرام، تو جو ہے اس بات پر تیار ہو گیا اور ایک ٹوٹی پھوٹی بہت زیادہ پرانی قبر کی طرف اس نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے عرض کیا کہ حضور اس قبر کے مردے کو زندہ کیجیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کیا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں اپنی نفس کے خاطر نہیں کہتا، بلکہ اسلام کی خاطر تیری بارگاہ میں تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ پروردگار تو مجھ پر کرم فرما اور اس صاحب مزار کو زندہ کر۔ جیسا ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ جو ہے اپنی قبر کو پھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں آج سے 1000 سال پہلے میرا انتقال ہوا تھا اور میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج بنی اسرائیل کا ہونے کے باوجود اللہ عز و جل نے آپ کے سبب سے مجھے شرف بخشا کہ میں جو ہے یہاں پر جو آج زندہ ہوا ہوں، لہٰذا میں آپ کے ہاتھ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم پھر سے اپنے قبر میں آرام کرو، اب تمہیں پھر دوبارہ پریشان نہیں کیا جائے گا، اب صبح قیامت تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس پادری نے جب یہ کرامت دیکھی تو وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ جو ہے پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا۔ اتنی بڑی تعداد جو ہے دائرہ اسلام میں آ گئی۔ تو یہاں پر کرامتوں کے تعلق سے جو آپ تک بات پہنچانا ہے، آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اس کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بزرگان دین کی عظمتیں آئیں، اور اللہ عز و جل نے ان بزرگان دین کے پاس جو قوتیں طاقتیں دی ہیں وہ صرف اور صرف اپنی مرضی پر وہ استعمال نہیں کرتے، صرف اور صرف دین اسلام کی بقا کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، اعلاء کلمت حق کے لیے، لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اس کا اللہ کے حکم سے استعمال فرمایا، اور یہ اللہ عز و جل کی مرضی کے شامل حال ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس انداز میں کرامتوں کو انجام دے سکے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ عز و جل، ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ ایسا رب ہے جو خود با کمال ہونے کے باوجود، بے اختیار کمالات کا مالک ہونے کے باوجود، ایسا وہ قادر مطلق ہے، اتنی اس کے اندر طاقتیں اور قوتیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ایسی قوتیں اور طاقتوں سے بھی نواز دیتا ہے، اور وہ دین کی وہ خدمت انجام دیتے ہیں کہ قیامت تک ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کے نام لینے والے باقی ہوتے ہیں، اور اسلام کی سر بلندی ہوتی رہتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کے بیان میں بس اتنا ہے۔ آپ تمام حاضرین اور ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب تک اس